اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سامعین گرامی، ہماری گفتگو قرآن اور کربلا اس موضوع پر مسلسل آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور اس سے پہلے والی جو ہماری گفتگو تھی اس میں ہم سورہ توبہ اور سورہ تحریم کی آیت یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم کے اوپر ایک سیر حاصل بحث کر رہے تھے، اور اس کے بعد اب ہم ایک اور زاویے سے کربلا کی معرفت کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، ایک بات جو ہماری گفتگو میں آپ نے یقیناً غور کیا ہوگا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کربلا کو کار نبوت، کار الہی اور ایک ایسا اقدام جو کہ خاص بارگاہ خداوندی میں طے ہوا ہو اور عالم انسانیت میں اس کے لیے ایک خاص مقام پروردگار عالم نے متعین کیا ہو، اس طرح ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ تو گزشتہ گفتگو جہاں ختم ہوئی تھی وہاں سے اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اب جو ہماری گفتگو ہے، یعنی ہمارا ہدف وہی ہے جو کچھ ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم زاویے بدلتے رہتے ہیں۔ اب ہم جس زاویے پر آ رہے ہیں وہ زاویہ ایک مثال ہے کشتی نوح، سفینہ نوح کی، اور وہاں سے ہم گفتگو شروع کریں گے، اور آگے چل کے ہم یہ بتائیں گے کہ کیونکہ کار نبوت جو ہے وہ مکمل طور سے وحی اور تنزیل کی نگرانی میں ہوتا ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی۔ تو اب اگر بعد سرکار رسالت کار نبوت انجام پائے تو اس کے لیے بارگاہ خداوندی سے ایک مسلسل رابطہ یقینی ہے۔ اب اس واسطے کو، اس رابطے کو ہمیں قرآن سے ثابت کرنا ہے یا احادیث سے ثابت کرنا ہے، یعنی سوائے قرآن اور مستند احادیث معصومین اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے تھوڑی سی مزید وضاحت گفتگو کے دوران کر دی۔ اب آئیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے، سورہ ہود میں ارشاد ہوا، جناب نوح سے مخاطب ہو کے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح آپ ایک کشتی بنائیں، اور وہ کشتی کیسے بنائیں؟ اپنی مرضی سے نہیں بنائیں گے، وہ کشتی آپ میری آنکھوں کے سامنے بنائیں گے۔ اب اللہ کی کہاں آنکھیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میری نگرانی میں، ویسے تو اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن بھی آیوننا اس طرح سے کہ مکمل نگرانی ہے پروردگار عالم میں وہ کشتی بنے گی۔ اچھا، وہ وحیونا، اور ہماری وحی ہے، اس طریقے سے وہ کشتی تیار ہوگی کہ پروردگار عالم جس طرح کہے گا یہاں سے لکڑی لو، یہاں سے لکڑی لو، یہاں پر کیل ٹھوکو، یہاں پر یہ شکل بناؤ، یہاں پر اس طرح اس کو ڈیزائن کرو۔ غرض یہ کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ جو جناب نوح اپنی طرف سے کریں گے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اچھا، تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ کشتی جناب نوح بنائیں گے، لیکن اس کشتی کی تعمیر جو ہے وہ پروردگار عالم کی مشیت، اس کی نگرانی اور اس کی ہدایات کے عین مطابق ہوگی۔ اچھا، اب وہ کشتی کیوں بن رہی ہے؟ مقصد کیا ہے اس کشتی کا؟
دیکھیے اس کشتی کا مقصد ہے قوم جناب نوح میں، جو کہ اب 2 حصوں میں بٹ گئی ہے۔ ایک بڑا اور کثیر حصہ وہ ہے کہ جس کے اب سدھرنے کا، ایمان لانے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا ہے، ہر قسم کی حجت تمام ہو چکی ہے، اور ایک جماعت جو بہت مختصر سی ہے، روایات کے مطابق تمام اہل خانہ حضرت نوح سب ملا کے 72 کی گنتی ہے، بہرحال وہ روایت جو بھی ہو، مختصر سا ایک افرادی جماعت کا گروہ ہے، جو کہ پروردگار عالم کی مشیت میں اس طوفان آب سے، طوفان پانی کے طوفان سے بچنے والا ہے۔ لیکن صرف وہ بچے گا نہیں، اللہ نے اس کو ایک آیت قرار دیا ہے۔ وہ آگے آیتیں ہیں قرآن کی، آپ پڑھ لیجئے گا کہ پروردگار عالم نے اصحاب سفینہ نوح کو اپنی آیت اور اپنا ایک خاص نشانی کا ذکر کیا ہے۔ اب بتائیں کہ اگر پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ قوم جناب نوح کے کچھ افراد کے لیے ایک سفینہ نجات بنایا جائے، تو اس کی مشیت یہ ہے کہ وہ مکمل طور سے اس کی نگرانی میں، اس کی وحی میں، اس کے ہر اعتبار سے زیر ہدایت تعمیر ہو۔ اب یہ ہے اللہ کی سنت جو تبدیل نہیں ہوتی۔ اب ایک وقت وہ آیا کہ جب پروردگار عالم کو ضرورت ہوئی کہ طوفان عدوان سے، طوفان نفاق سے، طوفان کفر سے ایک مرتبہ نجات دینا ہے امت محمدی کو، اور اس کے لیے ایک ایسا انتظام کیا ہے کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی کہ میرے اہل بیت کی مثال مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال جو ہے وہ سفینہ نوح کی مثال ہے۔ من رکبہ فنجا، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے تخلف کیا، جو اس سے بچ گیا، اس کے قریب نہیں گیا، غرق فہوی، غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو اہل بیت جو ہیں ان کی مثال سفینہ نوح کی ہے۔ اور سفینہ نوح کیا ہے؟ سفینہ نوح بنا کیسے؟ مکمل طور سے اللہ کی نگرانی میں ہے۔ جناب نوح نے بھی نہیں بنایا، امت بناتی ہے تو بہت دور کی بات ہے، جناب نوح نے بھی سفینہ نوح نہیں بنایا، صرف اللہ نے بنایا۔ اچھا، تو اب آپ دیکھیں کہ کشتی نوح تیار ہو گئی، وہی ربانی اور نگرانی پروردگار عالم میں، نگرانی خالق اکبر میں۔ اب جب وہ کشتی تیار ہو گئی اور اس میں سوار ہونے کا وقت ہوا، تو پھر پروردگار عالم نے ایک مرتبہ حکم دیا جناب نوح کو، وَقَالَ ارْكَبُوا وَقَالَ رَكُبُوا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بسم اللہ مرجیہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ وقال ارکبوا ہو، اب سوار ہو جاؤ اس میں۔ کیسے سوار ہو؟ اللہ کے نام سے۔ اس کا چلنا، اس کا رکنا، اس کا بلند ہونا، وہ سب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی بنی اللہ کے حکم سے، بلند اللہ کے حکم سے ہوگی، چلے گی اللہ کے حکم سے، رکے گی اللہ کے حکم سے، اترے گی کوہ جودی پر اللہ کے حکم سے۔ تو کشتی نوح مکمل طور سے پروردگار عالم کی ایک خاص
مشیت کے تحت وجود میں بھی آئی، مشیت کے تحت چلی بھی، مشیت کے تحت اتری بھی۔ اور مثال اہل بیت کیا ہے؟ سفینہ نوح کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح کہ کشتی نوح کا تعمیر ہونا، بلند ہونا، چلنا، رکنا، اترنا، یہ سب پروردگار عالم کی نگرانی میں ہے، بس اسی طرح اہل بیت رسالت کا قیام ہو، صلح ہو، جنگ ہو، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو حسین ابن علی کربلا میں اللہ کے حکم سے آئے ہیں، ایک ایک عمل عین اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اب حسین پر اعتراض کرنے والا یہ سوچ لے کہ وہ کس پر اعتراض کر رہا ہے، یعنی یہ اعتراض اللہ پر اعتراض ہوگا۔ اب دیکھیے، خدا کرے یہ مطلب ہم سمجھا سکیں، ہم ایک خاص سمت میں آپ کو لے جا رہے ہیں۔ بہرحال ہم نے کہہ دیا کہ ہم قرآن سے بھی رجوع رکھیں گے اور احادیث پیغمبر اسلام اور احادیث ائمہ اہل بیت سے۔ اب ہم نے یہاں تک ایک نتیجہ نکال لیا ہے، اب ہم اگلی آیت کی طرف جا رہے ہیں، اور اس آیت میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ ائمہ اہل بیت سب کے سب، اور خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کا اقدام جو ہے وہ عین پروردگار عالم کی مشیت کے مطابق اس طرح سے ہے کہ نزول ملائکہ اس موقع پر ثابت ہے۔ یہ ہے اب ہمارا آگے کا موضوع۔ حامیم سجدہ کی آیت ہے 30، سورہ حامیم سجدہ آیت 30 ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، یعنی جو اس بات کے اوپر ایک مرتبہ مکمل طور سے مستعد ہو گئے، آمادہ ہو گئے، اور یہ فیصلہ کر لیا انہوں نے کہ ہمارا رب سوائے خدا وحدہ لا شریک کے کوئی نہیں ہے، لیکن یہ فیصلہ نہیں کیا، ثم استقاموا، اس کے بعد اس پر ثابت قدم ہو گئے۔ اب ثابت قدم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب ایک دفعہ اپنے وجود کو بندگی خدائے وحدہ لا شریک سے متصل کر دیا، مربوط کر دیا، تو اب دنیا کا کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو جائے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی آفت آ جائے، ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، ان کے پائے ثبات میں ذرہ برابر لغزش نہیں آئے گی، اور وہ بندگی پروردگار عالم کی جس منزل پر ہیں اس سے ذرہ برابر ہٹیں گے نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو ہوگا کیا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوں گے۔ کس پر ملائکہ نازل ہوں گے؟ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ثابت قدم ہو گئے۔ اب جب ملائکہ نازل ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ کہیں گے کہ نہ خوف کی ضرورت ہے نہ کسی غم کی ضرورت ہے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تم کو تو اس جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو اب دیکھیے یہاں پر کچھ لوگوں پر، اب یہ رسولوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، نبیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو عقیدہ توحید پر ثابت قدم ہیں، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، حامیم سجدہ کی 30ویں آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ اس سے کلام کرتے ہیں۔ کیا کلام کرتے ہیں وہ آپ نے سن لیا۔
دیکھیے اصحاب کہف کے ساتھ بھی پروردگار عالم نے اسی صفت کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا تو ہم حقیقت سے بہت دور نکل جائیں گے، اور ان کے ساتھ بھی پروردگار عالم نے وہ کرم کیا تھا جس کا ذکر سورہ کہف میں ہے، اور سورہ کہف پر تو کافی گفتگو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اب ہماری بات اس آیت پر ہے اور کربلا پر ہے، امام حسین پر ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی چیز اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ کچھ بندوں کا تعارف کرا رہا ہے، اور اس تعارف کی بنیاد جو ہے وہ ملائکہ کا نزول ہے ان کے اوپر، اور ملائکہ کے نزول کی اہلیت اور استحقاق ان کا اپنے رب کے اوپر ایمان اور ثابت قدمی ہے۔ اب دیکھیے ثابت قدمی، صبر، استقلال اپنے درجات رکھتا ہے، اور اگر کبھی کسی اعزاز کا اعلان ہو، کسی انعام کا اعلان ہو، کسی مقام و مرتبے کا اعلان ہو، اور اس کی بنیاد مشروط کر دی جائے اس بندے کی کسی صفت سے، جیسے مثال کے طور پر آپ یہ اعلان کریں کہ بھائی یہ ہمارے پاس ایک اعزاز ہے، یہ انعام ہے، یہ ہم صاحب علم کو دیں گے، اس کا مستحق صرف صاحب علم ہے، تو اب کیا ہوگا کہ کوئی شخص اپنا صاحب علم ہونا ثابت کرے تو وہ اس انعام کا مستحق ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جو علم میں اس سے اعلیٰ درجے کا ہو، تو یہ استحقاق کہاں چلا جائے گا؟ اس سے اعلیٰ درجے والے کے پاس، اور اگر کوئی اس سے بلند مرتبے کا صاحب علم آ جائے تو استحقاق اس کی طرف چلا جائے گا، اور اسی طریقے سے یہ استحقاق آگے بڑھتے بڑھتے وہاں جا کے ٹھہرے گا جہاں علم کی آخری منزل ہوگی، کیونکہ صفت مشروط کی گئی تھی علم کی۔ اسی طرح آپ اور کوئی صفت لے لیں کہ صاحب یہ کمال جس کے اندر ہوگا اس کو ہم یہ اعزاز بخشیں گے، مثلا یہ کہ شجاعت جس میں ہوگی اس کو دیں گے، سخاوت جس میں ہوگی اس کو دیں گے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ اپنے کمال پر جب پہنچے گی تو استحقاق جو ہے وہاں جا کے ٹھہر جائے گا، اور اس سے پہلے اگر استحقاق ہوگا تو وہ درجات کے مطابق ہوگا۔ آخری درجہ اس استحقاق کا وہاں جائے گا جہاں وہ صفت اپنے درجہ اتم پر پہنچ جائے۔ تو یہ ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب جب بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو راہ خدا میں ثابت قدم ہو گئے، ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تو اب پائے استقامت میں لغزش نہ آنا، اللہ کی بندگی پر ثابت قدم ہونا، یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس میں بھی ہو وہ اس کا مستحق ہو جائے گا، اور اس حد تک مستحق ہوگا جس حد تک اس میں یہ صفت پائی جائے۔ لیکن اگر یہ صفت کمال پر پہنچ جائے تو پھر یہ بات طے ہے کہ نزول ملائکہ بارگاہ الہی جو ہے وہ اس کے لیے اتنی اعلیٰ منزل پر ہے کہ اس سے بہتر پھر کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ تو اگر ہمیں تاریخ عالم و تاریخ انسانیت میں ایسا کوئی شخص تلاش کرنا ہو کہ جس نے ایسا مظاہرہ اپنی زندگی میں بندگی پروردگار عالم پر ثابت قدم رہنے میں کیا ہو کہ اس سے بڑا ثابت قدمی کا، صبر و استقلال کا مظاہرہ راہ خدا میں اور کہیں نہ ملے، تو یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ منزل، یہ مقام امام حسین علیہ السلام کا ہے، کہ جو مقام اور جو درجہ ثبات قدم امام حسین نے
عالم انسانیت کے سامنے پیش کیا وہ کوئی نہیں پیش کر سکا. تو اب استحقاق نزول ملائکہ کہاں گیا؟ استحقاق نزول ملائکہ امام حسین کے لیے آ گیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے ہیں. سورہ فجر میں آپ پڑھیں یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ سورہ فجر کی آیتیں ہمارے تمام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ امام حسین سے متعلق ہیں. اور یہ کون آواز دے رہا ہے؟ یہ کون بات کر رہا ہے؟ فرشتہ کر رہا ہے نا. تو کس پر نازل ہوا ہے؟ کس سے گفتگو کر رہا ہے؟ تو یہ ہمارا ایک استدلال ہے کہ کار امام اور خاص طور سے کار امام حسین، اقدام امام حسین اس طرح ہوا ہے کہ ملائکہ کے ذریعے اللہ سے رابطہ مستقل طور پر باقی رہا. اب دیکھیں پھر اسی آیت کے اوپر غور کریں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. تو اب یاد رکھیں کہ کربلا سفینہ نوح کی طرح شروع سے آخر تک کار الہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کار نبوت ہے. قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں ایک چیز صرف یاد دہانی کے لیے. سورہ آل عمران ہے اور آیت ہے 121. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم. بے شک شیاطین جو ہیں وہ اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں. شیاطین اپنے اولیاء کو وحی کرتے ہیں. اور کیا وحی کرتے ہیں؟ وہ اپنے اولیاء سے کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کریں، صاحبان ایمان سے جنگ کریں، جدال کریں، کوئی نہ کوئی موقع نکالیں ان سے جنگ کرنے کا، ان سے ایسے مطالبات کریں کہ جس کو وہ نہ مانیں. مثلا حسین سے بیعت یزید کا مطالبہ کر دیں. یہ کون کرتا ہے؟ یہ شیاطین کرتے ہیں. کس کو کرتے ہیں؟ اپنے اولیاء کو. یعنی شیاطین کے اولیاء، شیاطین کے دوست، شیاطین کے کارندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو غیبی طور سے شیاطین اپنے مقاصد جو ہیں وہ القاء کر دیتے ہیں. قرآن نے ان مقاصد کو، غیبی خبروں کو وحی کا نام دیا. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جب شیاطین اپنے کارندوں کو اپنے مقاصد القاء کر سکتے ہیں، وحی کر سکتے ہیں، تو ان کا مقابلہ کس کو کرنا ہے؟ اولیاء الہی کو کرنا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجہم من النور الی الظلمات. تو جب نور سے نکال کے ظلمتوں کی طرف لانے والے اولیاء طاغوت جو ہیں ان کے اوپر غیبی ہدایات کا القاء ہوتا ہے جو شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے، اولیاء طاغوت کی طرف سے ہوتا ہے. تو اب ان کا مقابلہ کرنے والے اولیاء الہی جو ہیں کیا وہ بارگاہ خداوندی سے ایک غیبی ہدایت کے ہمہ وقت حامل نہیں رہیں گے؟ دیکھیے سورہ شورا کی 51 اور 52ویں آیت ہے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ الْحَكِيمٌ. اور
کسی بشر کے لیے ایسا اللہ نے نہیں رکھا ہے، اس کی مشیت میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو آ کے بات کرے، تبادلہ خیال کرے، اس طرح کے جیسے بندے آپس میں کرتے ہیں۔ یا تو وہ کسی اپنے پیغامبر کو بھیجتا ہے، اور یا وہ بذریعہ وحی ربانی جو پیغام چاہے بشر کو پہنچا دیتا ہے، بے شک وہ صاحب بلندی اور صاحب حکمت ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کا ترجمہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ہمارے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس میں صاف طور سے بیان کر دیا گیا کہ ہمیں کوئی ایسا موقع نہیں ملتا یا ایسی بات ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ کسی سے گفتگو کرتا ہو، بلکہ صورت یہ ہے کہ ایک طریقہ ہے اللہ کا، اپنے پیغامبر کو بھیجتا ہے، وہی کرتا ہے۔ اب ہم یہاں پر ایک بحث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور وہ بحث یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے خلق کیا، یعنی وہ موجودات جنہیں ہم مخلوق پروردگار عالم کہتے ہیں، کیا مخلوق اور خالق کے درمیان کوئی ربط، کوئی تعلق ہوتا ہے، یا اللہ نے بنا کے چھوڑ دیا، اب اللہ کو اس کے اوپر اختیار نہیں ہے؟ دیکھیے ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، آپ کا سنا ہوا ہے، ہم اس کو تفصیل سے نہیں بیان کر رہے ہیں، صرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک زندیق، ایک دہریہ امام صادق علیہ السلام کے خدمت میں آیا تھا، اور اس نے ایک شیشے میں یا چاری میں کچھ غلاظت، کچھ گوبر، کچھ پانی، کچھ کیچڑ وغیرہ جمع کر کے، اور اس میں کچھ کیڑے پیدا ہو گئے تھے، اور اس کے بعد اس نے لا کے کہا تھا کہ دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، ان کیڑوں کو تو میں نے خلق کیا ہے۔ تو پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے کیا مکالمہ کیا، اس میں نر و مادہ کا کیا سوال کیا وغیرہ وغیرہ، سب کو چھوڑیں۔ ایک بات کے اوپر ہم صرف آ رہے ہیں کہ آپ نے اس سے کہا تھا کہ دیکھو یہ کیڑے اس طریقے سے مثلا کلاک وائز حرکت کر رہے ہیں، تم ان کو حکم دو کہ یہ اپنی حرکت کی سمت بدل لیں۔ تو اس نے کہا یہ میں کیسے حکم دوں گا، میری بات تو نہیں مانیں گے، وہ نہ سنیں گے نہ سمجھیں گے۔ تو آپ نے کہا پھر تم خالق کیسے ہو؟ اگر تم خالق ہو تو تمہاری بات ان کو ماننا چاہیے، سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اب دیکھیے یہ ایک فکر ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک خاص تعلق ہوتا ہے، وہ مخلوق ذی عقل ہو یا ذی عقل نہ ہو، جانور ہو، پرندہ ہو، کیڑا ہو، مچھلی ہو، کوئی شے بھی ہو، حقیر ہو، حقیر سے حقیر ہو، لیکن اللہ کا اس سے ایک تعلق ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اس کا خالق ہے۔ اب اس کی مثال قرآن میں آپ کہیں گے ڈھونڈ کے نکالیے، ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ سورہ صافات پڑھیے، وہ مچھلی کہ جس نے نگل لیا تھا جناب یونس کو، اللہ نے اس کو حکم دیا کہ یونس کو اپنے پیٹ میں محفوظ رکھو، یعنی انہضام کے عمل میں داخل نہ ہونے پائے۔ اور جب یہ حکم دیا کہ اب لے جاؤ ساحل پر اور جا کے اگل دو، تو مچھلی نے لا کے ساحل کے اوپر اگل دیا۔ اب یہ بتائیں کہ اللہ نے کس زبان میں بات کی مچھلی سے، اور مچھلی نے کیسے سمجھا کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ چاہتا تو قیامت تک یونس جو ہیں وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یعنی مچھلی ہضم بھی نہیں کرتی ہے، ان کو لیے بھی رہتی ہے، اور خلاف فطرت، یعنی معدے میں ایک چیز ہے تو ہضم ہو جانا چاہیے، وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کا جو فعل ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وحی کہیں گے، القاء کہیں گے، الہام کہیں گے، کوئی نام تو دیں گے نا۔ پھر یہ ہم نے قرآن کی مثال دے دی، آپ تاریخ کی مثال لے لیں۔ سرکار رسالت ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں، تمام انصار چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کے گھر میں قیام کریں، آپ خلق و مروت کا مرقع ہیں، اپنی زبان سے کسی سے انکار نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ نے کہا کہ ناقے پر سوار ہو جاؤ، ناقہ جس کے گھر پر بیٹھ جائے
وہاں قیام کر لینا۔ اب بتائیے کہ جناب ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام ابو ایوب انصاری کے گھر میں جو طے پایا تھا، وہ ناقے کا پروگرام تھا یا اللہ کا پروگرام تھا؟ اگر اللہ کا پروگرام تھا تو ناقے کو خبر کیسے ہوئی کہ مجھے کہاں بیٹھنا ہے، کس جگہ بیٹھنا ہے؟ دیکھیے بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کربلا کی تاریخ کے بعض واقعات پر کہ صاحب یہ شیعہ لوگ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں کہ امام حسین کا ذوالجناح کربلا کی زمین پر آ کے ٹھہر گیا، کئی گھوڑے آپ نے بدلے لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھا، امام نے کہا یہی میرا مقتل ہے۔ ایک تاریخ ہے، روایت ہے، کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے اس سے اس وقت ہماری بحث نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ صحیح ہے، تو آپ کا سوال یہ ہوگا کہ گھوڑے کو کیسے پتہ چلا کہ یہ کربلا ہے، یہاں رکنا ہے؟ تو یہ بالکل اسی طرح پتہ چلا جیسے ناقے سرکار رسالت کو پتہ چلا تھا کہ یہ ابو ایوب انصاری کا گھر ہے، یہیں اترنا ہے۔ مشیت پروردگار عالم، پروردگار کسی طریقے سے بھی اپنے بندوں تک پہنچا سکتا ہے، وہ اونٹ ہو مچھلی ہو۔ پھر تھوڑی سی اور آپ مثال لے لیں، غار سور سرکار رسالت پناہ گزین ہیں، مکڑی جالا تن رہی ہے، کبوتری انڈے دے رہی ہے، تو مکڑی کا کام جالا تننا ہے، لیکن اس وقت اس غار کے منہ پر جالا تننا ہے، یہ مکڑی نے خود پروگرام بنایا تھا یا اللہ نے بنایا تھا؟ اگر اللہ نے بنایا تھا تو مکڑی کو بتایا کیسے؟ پیغمبر اسلام کی جان بچانے کے لیے اللہ اپنی مشیت مکڑی کو، کبوتری کو القاء کر سکتا ہے، اور پیغمبر اسلام کی محنت شاقہ سے تبلیغ کیا ہوا دین جو قیامت تک اللہ کی مشیت میں زندہ رہنا چاہیے ہے پوری آب و تاب کے ساتھ، اس کو بچانے کے لیے کسی کو القاء نہیں کر سکتا۔ جناب موسیٰ کی جان بچانے کے لیے کس کو وحی کی؟ مادر موسیٰ کو۔ پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ تم گھبرانا نہیں، اس کو دودھ پلانا، جب جان کا خطرہ محسوس کرنا تو یوں صندوق میں رکھ دینا، صندوق اس طرح دریا میں ڈال دینا اور ہم اس کو بچا لیں گے، تم گھبرانا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں پروردگار عالم جناب موسیٰ کی والدہ سے کر رہا ہے، جو کہ نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں، جناب مریم سے کر رہا ہے۔ حضرت جبرائیل خدا کے بات کر رہے ہیں، اور مریم نبی یا رسول نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ صاحب وہ تو انبیاء اولو العزم کی امہات ہیں، انبیاء اولو العزم کی مائیں ہیں، ان کی کیا بات؟ تو بھائی وہ انبیاء اولو العزم کی مائیں ہیں تو کوئی سید الانبیاء ہو، کوئی خاتم الانبیاء ہو، کوئی سردار انبیاء ہو، اور اس کی کوئی ایسی بیٹی ہو کہ جو رشتے میں بیٹی ہو، کردار میں ماں ہو، تو پھر اگر ہم کہیں کہ وہ محدثہ ہے، اس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ملائکہ اس سے باتیں کرتے ہیں، تو آپ اعتراض نہ کیجیے گا۔ یعنی موسیٰ کے حوالے سے ان کی ماں سے فرشتے باتیں کر سکتے ہیں، عیسیٰ کے حوالے سے عیسیٰ کی ماں سے کر سکتے ہیں، تو محمد کے حوالے سے محمد کی بیٹی سے کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا دیکھیے سورہ شورى میں ابھی ہم نے 51ویں آیت پڑھی، اب آ جائیں آپ 52ویں آیت کے اوپر۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طریقے سے وَكَذَلِكَ اسی طرح ہم نے ایک روح آپ کی طرف وحی کی۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسی طریقے سے، یعنی جس طریقے سے اس سے پہلے انبیاء کی طرف ہم مختلف انداز پر
وحی کرتے تھے، ہم نے آپ کے اوپر اسی طریقے سے، یعنی جو انداز دوسروں کے تھے ان سب اندازوں پر آپ کے لیے وحی کی، اور آپ کی طرف ایک روح کو وحی کر دیا۔ ایک روح کو وحی کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے آیت 75 میں پڑھا ہوگا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اسی طرح یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ان سے کہو کہ یہ اللہ کے امروں میں سے ایک امر ہے، اور تم کو اس کے بارے میں جو علم دیا گیا ہے وہ نہ ہونے کے برابر، بہت ہی کم ہے۔ اور یہاں پروردگار کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا، اور ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ایک روح کو۔ اب یہاں پھر امر الہی اور روح دو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، ان دونوں کے بارے میں آپ غور کریں کہ ان دونوں میں ایک تعلق ہے۔ کافی کی پہلی جلد ہے کتاب الحجت، جس میں امام صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا سورہ شورى کی 52ویں آیت پڑھ کے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اس کی تفسیر فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا روح اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے جو عظمت میں جبرائیل اور میکائیل سے زیادہ ہے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی، انہیں خبر دیتی تھی، یعنی ان کو اللہ کی طرف سے جو خبریں آتی تھیں اس میں یہ وسیلہ بنتی تھی، اور رہبری جو اللہ کو کرانا ہوتی تھی وہ اس روح کے ذریعے کراتا تھا۔ فرمایا وہی روح ائمہ اہل بیت کے ساتھ ہے۔ اصول کافی میں اس مضمون کی کچھ احادیث اور بھی ہیں، اب اس وقت ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں جلدی گفتگو ختم کرنا ہے۔ اب یہ ہمارا عقیدہ ہے، دیکھیے ہم عقیدے پر آ جائیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، کسی اور کو اس میں اعتراض ہو تو وہ اس کا معاملہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام حسین تیسرے امام ہیں، امام معصوم ہیں، حجت اللہ فی الارض ہیں، منصوص من اللہ ہیں، اور تسلسل ائمہ اثنا عشر میں تیسرے نمبر پر 10 سال آپ کا دور امامت ہے، 28 صفر 50 ہجری سے لے کے روز عاشور کربلا تک، شہادت تک۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ سورہ قدر میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ شب قدر جو ہے تم کیا جانو، اس رات میں ملائکہ اور روح تمام امور کے ساتھ اپنے رب کے اذن سے نازل ہوتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے، کس پر نازل ہوتے ہیں؟ زمانے کے امام پر نازل ہوتے ہیں۔ تو وہ 10 سال جو عہد امامت امام حسین تھا اس میں 10 مرتبہ شبۂ قدر آئیں، تو 10 مرتبہ ملائکہ اور روح امام حسین کی خدمت میں نازل ہوئے، اور ایسے نازل نہیں ہوئے، تمام امور الہیہ لے کے آئے۔ تو کیا امر ذبح عظیم، امر اقدام کربلا اس نزول ملائکہ اور روح میں شامل نہیں ہے؟ ایک لفظ ہمارے یہاں کتابوں میں احادیث میں ملتا ہے محدث، جس کا مؤنث ہے محدثہ، اور شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے القاب میں ایک لقب محدثہ بھی ہے۔ محدثہ کے معنی کیا ہیں؟ وہ کہ جس سے ملائکہ گفتگو کریں۔
تو ہمارا عقیدہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے محدثہ ہونے کا ہے، اور تمام ائمہ معصومین خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی ہمارے پاس ائمہ معصومین کی احادیث موجود ہیں کہ آپ محدث ہیں۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا وحی ربانی کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ قرآن میں لفظ وحی اپنے مشتقات کے ساتھ تقریباً 78 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جیسے تنزل الملائکۃ والروح وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ویسألونک عن الروح وغیرہ، یعنی لفظ وحی اپنے مشتقات کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور وحی کے ساتھ ملائکہ کے نزول کے ساتھ ایک لفظ روح استعمال ہوا ہے۔ یہ دو الفاظ ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہمارے لیے اس کی حقیقت و اسرار و رموز، جسے ہم وحی ربانی کہتے ہیں، ان کو سمجھنا عام آدمی کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ ہمارے علماء وحی کی مختلف الفاظ میں تعریفیں بھی کرتے ہیں، مگر یہ کہ اس وقت ہمارا موضوع خاص طور سے وحی نہیں ہے، بلکہ وحی ربانی کو ہم اس مقام پر ایک ضمناً بیان کرنا چاہتے ہیں۔ مختصراً یہ سمجھ لیں کہ وحی ربانی ایک علم ہے، ایک ادراک ہے، ایک کیفیت ذہنی ہے، اور یہ کچھ ارواح جنہیں پروردگار عالم خاص طور سے خلق کرتا ہے، فنفخت فیہ من روحی، کہ کچھ ارواح مقدسہ ہوتی ہیں، تو ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ادراک وحی کر سکیں، اور یہ اس چیز سے مختلف ہے جو ہم نے ہر مخلوق خاصی عقل ہوں یا نہ ہوں ان کے لیے بیان فرمایا۔ جیسے اللہ نے کہا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، تو یہ وحی جو ہے یہ اس زمرے میں نہیں آتی۔ یہ کہاں آتی ہے؟ انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہ جیسے آپ نے کہا کہ میں تمہاری طرح، تمہاری مثال ہے میری بشریت میں، یعنی جیسے تمہیں بحیثیت بشر غذا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، بحیثیت بشر تمہارے جذبات ہیں، احساسات ہیں، خواہشات ہیں، اس طرح میرے بھی ہیں، لیکن میرے اور تمہارے درمیان ایک بہت بڑا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ یوحا الیہ میرے اوپر وحی آتی ہے۔ اب عام مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہی کوئی وقتی چیز تھی کہ آج پیغمبر کے اوپر جبرائیل نازل ہو گئے، وہی آ گئی، اب کل آئے گی یا 10 دن بعد آئے گی یا سال بھر بعد آئے گی یا جب بھی آئے گی، یعنی وقتی طور پر آ جاتی تھی اور پیغام پہنچا کے جبرائیل چلے جاتے تھے۔ لیکن ہم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی روح سے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نظام ہے عالم غیب سے، عالم ملکوت سے پیغمبر اسلام کے ذہن کا رابطہ ہے، اور بالکل جس طرح ہم اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا سننا تمام پروگرام جو بناتے ہیں وہ اپنی عقل، اپنا علم، اپنا مشاہدہ ہر وقت استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی وقت عقل استعمال کی، کسی وقت نہیں کی، کسی وقت مشاہدہ استعمال کیا، ہمیشہ کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا فہم و ادراک، قوت فیصلہ جو کام کرتا ہے وہ ہماری قوائے عقلی، علم، تجربات، خواہشات اور مقاصد کے زیر تحت ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے لیے یہ سب چیزیں اسی طرح تسلسل میں ہیں جیسے ہمارے لیے ہیں رابطہ عقل سے، اسی طرح وہاں رابطہ عالم ملکوت سے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی وقت وہی آ گئی کسی وقت نہیں آ گئی، یعنی آپ کو ہم وقت وہ رابطہ عالم ملکوت سے حاصل ہے جو ہم کو ہر وقت اپنی عقل سے حاصل ہے۔
اب دیکھیے پروردگار کیا کہہ رہا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی۔ یہ تعلیم اس کو دیتا ہے کون؟ جو بہت ہی شدید قوت والا ہے۔ یہاں شدید القوی مادی طاقت کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا ہے، یہ غیبی اور ایک روحی طاقت ہے جس کے ذریعے یہ رابطہ ہر وقت قائم ہے۔ یعنی وہی جو ہے وہ تعلیم ہے، فہم و ادراک کا مظہر ہے۔ اس کے بعد وحی ربانی میں ایک اور کردار ہے، وہ ہے فرشتے کا۔ تو فرشتے کا کردار جو ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ فرشتہ جو ہے وہ اللہ سے اس کی مشیت کو وصول کرنے کی تخلیقی صلاحیت رکھتا ہے۔ بہرحال ہم اس بحث کو بہت زیادہ نہیں بڑھائیں گے، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک کردار ہے فرشتے کا۔ یہ پیچیدہ عمل ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ مقصد پر آنا ہے۔ ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے جتنا ملتا ہے ہم اتنی بات کریں گے۔ احادیث ائمہ اہل بیت سے اتنا ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کیفیات کے اعتبار سے اس وحی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں اور اقسام بھی ہوتی ہیں، جس کا تعلق حجتان خدا اور حاملان ارواح قدس کو جو مقام و مرتبت تقرب پروردگار عالم حاصل ہے اس کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ ہاں، صاحب وحی ربانی ہونے کے لیے نبی یا رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم وحی تشریعی کہتے ہیں، یعنی صاحبان شریعت انبیاء کے اوپر شریعت نازل ہوتی ہے یا کتاب شریعت نازل ہوتی ہے، جیسے انجیل ہے، توریت ہے یا قرآن ہے۔ یہ وحی ربانی کی ایک قسم ہے جسے ہم وحی تشریعی کہتے ہیں۔ یہ صاحبان شریعت انبیاء سے مخصوص ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگی، یعنی کسی اور نبی پر بھی نہیں آئے گی۔ ہمارے عامۃ المسلمین کے پاس ایک اصطلاح ہے وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ ایک وہ وحی کہ جس کو وہ وحی مطلوع کہتے ہیں، جو کہ دین و شریعت اور کتب تشریعی سے تعلق رکھتی ہیں، اور ایک وحی وہ ہے کہ جو نبی پر آتی تو ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ کتاب تشریعی میں بھی موجود ہو، اس کو وہ غیر مطلوع کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی آپ کو ایک مثال دیے جاتے ہیں کہ سورہ تحریم میں آ جائیں، وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ۔ چلیے ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات بتائی اور اس نے رمز نبوی کی حفاظت کرنے کے بجائے اس راز کو فاش کر دیا، اور اللہ نے اپنے نبی کو کسی صورت سے آگاہ کر دیا۔ نبی نے پوری صورتحال میں سے کچھ بیویوں کو بتائی اور کچھ نہیں بتائی، تو بیوی نے تعجب سے پوچھا، یہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ بیوی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میرے شوہر کا عالم ملکوت سے، عالم غیب سے ایک رابطہ ہے، اور ہر امر جو کائنات میں واقع ہوتا ہے وہ علم الہی میں ہوتا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ عالم ملکوت میں یا عالم غیب میں محفوظ ہوتا ہے، جس کو اللہ چاہے خبر دے دے۔ اب کیونکہ پیغمبر اسلام کا رابطہ ہے لہذا ان کو خبر ہو گئی، مگر یہ کہ اب زوجہ نے پریشان ہو کے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو پیغمبر نے کیا کہا کہ نبانی العلیم الخبیر، مجھے خبر دی ہے اس نے کہ جو ہر شے کا علم رکھتا ہے، ہر شے سے مطلع ہے۔ اب وہ الفاظ جن میں اللہ نے اپنے نبی پر وحی کر کے پورا ماجرا سنایا تھا وہ تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہی ہے، تو اس کو
وحی کی ایک قسم کہا جاتا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو چیز آپ کے اوپر آپ کے رب کے اوپر کی طرف سے نازل کی گئی اس کی تبلیغ کر دی. کیا نازل کی گئی یہ تو نہیں معلوم. فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، بس اس نے اپنے بندے پر جو کچھ وحی کرنا چاہیے کی. کیا کی یہ قرآن میں نہیں. بہرحال وحی ربانی کے بارے میں یہ امور ذہن میں ہونا ضروری ہیں. بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ کیفیات وحی ربانی مختلف مقامات بندگی اور درجات تقرب خدا بندی کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں. اب ہم اصول کافی اور بعض دیگر کتب سے اقتباس پیش کر رہے ہیں. یہ بات واضح رہے کہ ہمارے مخاطب صرف شیعان اہل بیت ہیں. ہم صرف شیعوں سے گفتگو کر رہے ہیں، عام مسلمان ہمارے سامنے نہیں ہیں، اور نہ ہمارا خطاب ان سے ہے، اور نہ ہی ہمیں ان کی کتابوں کی طرف جانا ہے. ہمیں اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے، اپنے نظریات پیش کرنا ہے. کس کے سامنے؟ اپنے ہم مسلک ہم مذہب لوگوں کے سامنے. یہ ہماری گفتگو عام مسلمانوں کی گفتگو نہیں. اچھا، تو اصول کافی کی کتاب الحجت میں بھی ہے یہ حدیث، بصائر الدرجات میں بھی ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے ایک بہت مشہور صحابی و شاگرد اور آپ سے روایات نقل کرنے میں بہت ہی معروف ہیں، زرارہ ابن عین سے روایت ہے. سوال کیا امام سے زرارہ نے کہ نبی، رسول اور محدث میں کیا فرق ہے؟ اب دیکھیے، ایک نبی پر وحی آتی ہے، رسول پر وحی آتی ہے، محدث پر وحی آتی ہے، جو نبی یا رسول نہیں ہوتا. تو امام نے فرمایا کہ رسول، اب ظاہر ہے رسول نبی تو ہوتا ہی ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر نبی رسول ہو، لیکن ہر نبی تو بہرحال رسول ہوتا ہے. پیغام خدا لانے والے ملک کو ظاہر بظاہر دیکھتا ہے. یعنی جب رسول کے اوپر وحی آتی ہے تو رسول کو فرشتہ نظر آتا ہے، اور وہ اس سے کہتا ہے کہ پروردگار نے یہ کام آپ کے لیے صادر فرمائے. لیکن وہ نبی جو عہدہ رسالت پر فائز نہیں ہے، یعنی صرف نبی ہے، وہ فرشتے کو ظاہر بظاہر نہیں دیکھتا، بلکہ فرشتہ پیغام الہی کو اس کے دل میں، یعنی اس کے فہم و ادراک میں پہنچا دیتا ہے. بھئی جیسے فرشتہ ہماری روح نکال لیتا ہے، ایسے فرشتے میں یہ بھی صلاحیت ہوتی ہے کہ جو چیز چاہے ہمارے فہم و ادراک تک پہنچا دے. آپ تو ٹیلیپیتھی کے مشاہدے کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے دل میں کوئی چیز ہے، ٹیلیپیتھی کے ذریعے ہم نے آپ کو پہنچا دیا. زرارہ نے پوچھا کہ مولا اسے یقین کیسے حاصل ہوتا ہے کہ جو کچھ مشاہدہ کیا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ یقین اس کو اللہ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے، جو اس پر آشکار کرتا ہے کہ یہ مشاہدہ ہے وجدانی جو ہے یہ فرمان خداوندی ہے. یہ وہ وہی ہے جس میں نبی فرشتے کی شکل نہیں دیکھتا. اب دیکھیے، ابھی بصائر الدرجات کی روایت چل رہی ہے، لیکن ایک بات ہم آپ کو بتائیں. سورہ انفال کی 29ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے صاحبان ایمان، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو تو اللہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. آیت آگے بھی ہے، ہمیں پوری آیت تو بات نہیں کرنا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے صاحبان ایمان سے کہ اگر وہ تقوی کے ایک خاص درجے تک پہنچ جائیں تو اللہ ان کو ایک روشن ضمیری عطا کر دیتا ہے. حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت ان کے وجود میں ودیت کر دیتا ہے. باطن میں چھپے ہوئے حق اور باطل کو وہ الگ الگ دیکھ لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں بصیرت فرقان. تو جب اللہ مومن کو بصیرت فرقان دے دیتا ہے تو انبیاء علیہ السلام تو بہرحال انبیاء علیہ السلام ہیں. اچھا، دوسری چیز کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو جناب اسماعیل کی قربانی کی تھی تو وہ کہاں ان کو پتہ چلا تھا؟ خواب میں دیکھا تھا نا. یہ خواب جو ہے یہ وحی ربانی کی سب سے ہلکی قسم ہے مرسلین علیہ السلام کے لیے. اب اس پر ہم الگ بات کریں گے کہ کیا وجہ تھی
کہ جناب ابراہیم کو جب بشارت دینا تھی حضرت اسحاق کی تو 2 فرشتے آئے، آ کے بیٹھے، گفتگو کی، انہوں نے بھنا ہوا گوشت پیش کیا، انہوں نے کھایا نہیں، وہ پریشان ہوئے، پھر انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم تمہیں بشارت دینے والے ہیں، تمہارے یہاں ایک فرزند پیدا ہونے والا ہے۔ اور بات اتنی ظاہر بظاہر ہوئی کہ گھر کے اندر جناب سارہ نے بھی سن لی، اور انہوں نے کہا کہ ارے میں اتنی بوڑھی ہو گئی، میرے یہاں کیسے اولاد ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اتنے ظاہر بظاہر فرشتے آ کے بات کر رہے ہیں، اور جب اتنی بڑی قربانی اللہ مانگ رہا ہے کہ اپنے محبوب ترین فرزند کو قربان کر دو، تو صرف اشارہ ہلکا سا کر رہا ہے۔ یہ مقام بندگی ہے جناب ابراہیم ہے۔ بہرحال یہ بحث الگ ہے، اس میں ہم اس وقت نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اب امام سے جو گفتگو ہو رہی زرارہ کی، اس کے اوپر آ جائیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا زرارہ سے کہ رسول اور نبی کے بعد جو لفظ استعمال ہوا ہے محدث، اس کے بارے میں کہا کہ محدث جو ہے وہ آواز سنتا ہے فرشتے کی، لیکن اس کو دیکھتا نہیں۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ بارگاہ خداوندی میں رسول اور نبی کے علاوہ ایک مقام قرب، مقام بندگی اور مقام مخصوص ہے جو منصوص من اللہ بندوں کے لیے ہے کہ وہ فرشتوں کے ذریعے احکامات الہی حاصل کرتا ہے۔ اب ایک روایت جس کے راوی برید ہیں، انہوں نے 5ویں امام سے بھی اور 6ٹھے امام سے بھی نقل کیا ہے کہ رسول پر ملک ظاہر ہوتا ہے، اس سے ہم کلام ہوتا ہے، نبی خواب میں دیکھتا ہے، اور محدث آواز سنتا ہے۔ علامہ محمد حسین طباطبائی نے اپنی تفسیر کی 3ری جلد المیزان میں ایک آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ جو امام نے فرمایا کہ محدث جو ہے وہ فرشتے کی آواز سنتا ہے، فرشتے کو دیکھتا نہیں ہے، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فرشتے کی اصل شکل نہیں دیکھتا۔ بہرحال اس بحث میں بہت زیادہ نہیں پڑھنا ہے، بتانا یہ ہے کہ ائمہ کا محدث ہونا۔ اب محمد ابن مسلم جو امام صادق کے مشہور شاگرد اور راوی ہیں، ان سے بھی یہی روایت انہی الفاظ میں ملتی ہے۔ کافی میں حمران ابن عیون سے امام باقر علیہ السلام سے ملتا ہے، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ کانا علی محدث و کانا سلمان محدثا، علی ابن ابی طالب بھی محدث تھے اور سلمان بھی محدث تھے۔ تو اس نے پوچھا کہ کہ مولا ابن رسول اللہ، علی سے یا سلمان سے کون بات کرتا تھا؟ تو آپ نے کہا فرشتے۔ تو اب اگر ہم ائمہ اہل بیت کو اور خاص طور سے امام سید الشہداء مظلوم کربلا علیہ السلام کو محدث کا درجہ دیں تو یہ غلو نہیں ہے، اور جو اقدام ایک محدث کا اقدام ہے وہ کار نبوت اور کار الہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بس کربلا کو اسی تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ یا ایک بات اور ہے، باتیں بہت ہیں بلکہ شیخ صدوق کی ایک روایت سن لیں جو شیخ صدوق نے نقل کی ہے۔ کس سے نقل کی ہے؟ موسیٰ ابن عبداللہ سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا کہ مولا مجھے ایک ایسی بلیغ زیارت تعلیم فرما دیں جو میں ہر امام معصوم کی قبر پر پڑھ لوں۔ ہر امام کی قبر پر جا کے الگ زیارت پڑھنا بہت سی زیارتیں یاد کرنے کی ضرورت کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر تمام ائمہ کی وہ صفات جمع کر لی جائیں جو مشترک ہیں، اور اس کے اوپر اس کی بنیاد پر ایک زیارت مرتب کر دی جائے، اور اس زیارت میں یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ جس امام کے بھی قبر پر جائیں، جس امام کو بھی سلام کرنا چاہیں وہی زیارت پڑھ لیں، تو مولا میں ایک زیارت یاد کر لوں بجائے اس کے کہ بہت سی زیارتیں یاد کروں۔ تو امام نے اس کو جو زیارت تعلیم فرمائی تھی وہی ہماری کتابوں میں زیارت جامعہ کہلاتی ہے۔ تو وہ زیارت جامعہ کبیرہ جو ہے اس کے الفاظ پر آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوت،
و موضع الرسالتی و مختلف الملائکتی و محبت الوحی و معدن الرحمہ و خزان العلم. یعنی اب آپ ایک ایک لفظ کو الگ کر کے چاہے دیکھیں، ایک ایک خطاب کو، ایک ایک صفت کو، تو کیا ہے کہ رسالت کا موضع، اہل بیت نبوت کے اہل بیت، مختلف الملائکہ جہاں ملائکہ آتے جاتے ہوں، محبت الوحی، محبت صیغہ زمان و مکان ہے، وحی کی جگہ، وحی نازل ہونے کا وقت، وحی نازل ہونے کا مقام، معدن الرحمہ، رحمت کی کان جہاں سے رحمت پروردگار عالم پھوٹ کے نکلتی ہو، خزان العلم جو علوم کے خزانے ہیں. اب دیکھیے علوم جو ہیں وہ در اصل غیبی خزانے ہیں، بارگاہ خدا بندی میں. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تُسْقِطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اب ائمہ اہل بیت کا مقام یہ ہے کہ وہ ان مقامات پر پہنچے ہوئے ہیں کہ ملائکہ آتے جاتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ائمہ اہل بیت کا اقدام جو ہوتا ہے وہ کار نبوت ہی ہوتا ہے، کار رسالت ہی ہوتا ہے، کار الہیہ ہوتا ہے، اور کربلا بھی ایک ایسا ہی اقدام ہے. تو اب ہم آج اپنی گفتگو کو تمام کیے دے رہے ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو پھر ہم کربلا کو مزید قرآن کی آیتوں سے سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.